الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ کل ہم نے 5 سپارے والمحصنات کی سماعت کی تلاوت کی. اس کے کچھ اہم نکات بھی ہم نے سماعت کیے ہیں. آج 6واں پارہ ہے اور اس کے اہم نکات کچھ اس طرح ہیں کہ کچھ آیات تو اس کی سورۃ النساء پہ ہے، ابتدائی جو حصہ ہے، اور اس کے بعد سورۃ المائدہ. شروعات جو ہو رہی ہے 6 سپارے کی وہ اس بات سے ہو رہی ہے کہ لا یحب اللہ الجہر من القول الا من ظلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کا بددعا کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، سوائے یہ کہ کوئی مظلوم ہو تو وہ اللہ کو پکارے، وہ کسی کے بارے میں کوئی شکایت کرے تو اللہ رب العالمین وکان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے. اور اگر کوئی نہیں پکارے گا تو جو ظلم ہوا ہے بندے پر، جو مظلوم ہے، اس کے حالات کو بھی اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو تم نیکی کو ظاہر کرو یا نیکی کو چھپاؤ، یا تکلیف ہونے پر جو تکلیف دینے والا ہے اس کو معاف کر دو. اللہ رب العالمین یہ تمام معاملات کو جانتا ہے اور اس کا بہترین اجر دینے والا ہے. بڑی اہم بات آگے اللہ نے فرمائی کہ اہل کتاب جو یہود اور نصارہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کو تو جو ہے مانتے تھے لیکن رسولوں کے درمیان تفریق کرتے تھے. یا اس طرح کہہ لیں کہ اللہ رب العالمین کی تو بات مان رہے تھے لیکن رسول جو لے کر آتا تھا، رسول پر ایمان جو ہے وہ نہیں لے کر آتے تھے. یہاں پر اللہ فرما رہے جو ایسا کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں، ایک کو مانتے ہیں ایک کو نہیں مانتے. کچھ کہتے ہیں فقط ہم تو قرآن والے ہیں، سنت مانیں گے ہی نہیں. بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے سنت کا انکار کر دیا اور آپ کے سامنے ہیں کئی مثالیں، پرویزیت اور دیگر جو جتنے بھی فرقے قائم ہوئے وہ اسی پر کہ انہوں نے سنت رسول کا انکار کیا. اللہ نے فرمایا جو ایسا کرے گا، جو فرق کرے گا، اولئک هم الکافرون حقا، وہی حقیقت میں کافر لوگ ہیں، وہ اصل کافر ہیں جو ان دونوں کے درمیان، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے حوالے سے یہودیوں کا ذکر کیا. انہوں نے جو ہفتے کے دن کے حوالے سے زیادتی کی تھی اس کا جو ہے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ہفتے کا دن ہم نے ان کی عبادت کے لیے مقرر کیا، لیکن انہوں نے اس عبادت کے دن بھی جو ہے کاروبار کرنا شروع کر دیا. لیکن آپ دیکھیں وہ کس طرح کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو اور آزمائش میں مبتلا کیا. ان کا کام یہ تھا کہ وہ دریا سے مچھلیاں پکڑتے تھے اور جس دن اللہ نے منع کیا اس دن جو ہے مچھلیاں اچھل اچھل کر ان کے سامنے آتی تھی تو ان کا دل للچایا اور وہ رات کو جو ہے جال ڈال دیتے اور پورا دن عبادت کرتے اور شام کو جال میں جتنی مچھلیاں پھنستی وہ لے کر آ جاتے. تو اللہ نے فرمایا یہ میرے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا ہے. اور پھر اگلے سپاروں میں آپ سنیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے بندروں کے اندر اور جو ہے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا اور ان کی شکلیں جو ہے اللہ نے تبدیل کر دی. آپ ذرا ہمارے بارے میں تھوڑا سا یہ گمان کریں کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے جمعے کا دن جو ہے رکھا ہے عبادت کا، اور اس کے اندر ہمیں اجازت دے دی کہ جب تک جمعے کی نماز کا وقت نہ ہو تب تک تمہیں اجازت ہے کہ تم کاروبار کر سکتے ہو. لیکن اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں نماز کے ساتھ؟ یہ آپ سب کے سامنے ہے. ہم آخری جو ہے سلام کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھاگ دوڑ کے پہنچتے ہیں. اور یہ تو اللہ کے رسول اور اللہ کی جو ہے رحمت ہے کہ ہم اس عذاب سے جو ہے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہم نے سب سے زیادہ جو ہے ان سے بھی زیادہ اہل کتاب سے بھی زیادہ اپنے جمعے کے ساتھ جو ہے زیادتی کی ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو دین میں لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں جو ہے کبھی غلو کا شکار نہ ہو جاؤ، زیادتی نہ کرو، مبالغہ آرائی نہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عیسائیوں نے کہا کہ وہ اللہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ خدائی میں برابر کے شریک ہیں. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں. یہ جو غلو آ جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کا غلو پیدا ہو جائے، یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اللہ رب العالمین نے رکھی ہے یقینی طور پر اتنی ہی
ذات تک جو ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماننا ہے، عقیدہ رکھنا ہے، لیکن اس کو جو ہے زیادہ غلو کا شکار کر دینا اور غیب کے اندر اور دیگر چیزوں میں اللہ کے ساتھ شریک کر دینا، یہ حقیقت میں ہماری طرف سے بھی دین کے اندر غلو ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے عقیدہ تسلیق کی کہ تین وہ خداؤں کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ تین سے مل کر ایک خدا بنتا ہے، خدا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم یا حضرت جبرائیل کو بناتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اس سے باز آ جاؤ۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے، مائدہ کی معنی دسترخوان، اور اللہ رب العالمین نے جو شروعات کی ہے اس سورت کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو، جو وعدہ کرتے ہو نا اس کو پورا کرو۔ پہلا وعدہ کیا ہے جو ہم نے عالم ارواح میں کیا کیا تھا، کس سے کیا تھا؟ اللہ سے کیا تھا۔ الستو بربکم، اللہ نے پوچھا تھا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ دنیا میں آتے ہی اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اسی رب کی تعریف ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ وعدہ پہلا ہے، اور اس کے بعد دنیا کے جتنے بھی ایگریمنٹ ہم کر رہے ہیں، چاہے اسلام کے اندر لا الہ الا اللہ کے ساتھ یا دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ، سب کو پورا کرنا وہ لازمی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے چوپائے جانوروں کو حلال فرمایا اور حرام جانوروں کے حوالے سے بھی بتا دیا، خون، مردہ اور خنزیر کا گوشت اور دیگر چیزیں یا جو بغیر حلال کیے جو ہے مر جائیں جانور، حلال جانور، وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وما اہل لغیر اللہ بھی، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیے جائیں، یاد رکھیے گا اللہ کے علاوہ کسی اور کے، کسی جو ہے آستانے پہ جا کر، کسی درگاہ پہ جا کر، کہیں اور کے نام پر، یا آگے آپ پڑھیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے کیا ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے بڑی اہم بات فرمائی، تیسری آیت میں فرمایا آج کے دن، حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا آج کے دن کفار تمہارے جو ہے دین سے مایوس ہو گئے، وہ پہلے چاہ رہے تھے کہ تمہارے دین کے اندر کوئی تبدیلی کر دیں، اب پورا کا پورا دین نازل ہو چکا ہے، سارے احکامات آ چکے ہیں، زندگی کے ہر لمحے میں کس طرح زندگی گزارنی اللہ نے بتا دیا، وہ مایوس ہو گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، یہ دین نہیں ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی، اس کو مکمل کیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دین۔ یہودی کہا کرتے تھے اگر یہ آیت جو ہے نا مکمل ہونے کی ہمارے اوپر نازل ہو جاتی تو جس دن نازل ہوئی ہے اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ تو مسلمانوں کو تو فخر کرنا چاہیے کہ دین کی تکمیل کہاں پر ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حلال چیزیں تمہارے، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے فقط حلال ہیں۔ جس طرح پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اسی طرح جو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو پاکیزہ چاہیے، یاد رکھیے گا۔ کئی مرتبہ ہم کسی کا سود کا کاروبار ہے، اس کو معلوم ہے جناب میں کچھ خرچ کر دوں اس کو بل حلال کر لوں گا، اللہ کو ایسے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ نے وضو کی فرضیت اس صورت میں بتائی ہے، اور پانی کے نہ ہونے کی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تیمم کرنے کی اجازت ہے، اور آگے فرمایا وَتَطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو جاؤ، تمہارے اوپر غسل واجب ہو جائے تو اچھی طرح غسل کیا کرو، فَطَّهَّرُوا، زیادہ سے زیادہ مبالغے کے ساتھ جو ہے کیا کرو، پاکائی حاصل کرو۔ اسی طرح تیمم غسل کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے تیمم غسل کی جگہ پر بھی اس کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بن کر زمین میں، پتہ چلے کہ تم لوگ کس کے خلیفہ ہو، اللہ رب العالمین نے تمہیں خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کر جو ہے یہاں پر بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہودیوں اور جو ہے عیسائیوں کا ذکر ہے اس پوری اس کے اندر کہ بار بار اس بات کا جو ہے انکار کیا گیا کہ تم جو ہے یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو تم خدا مان رہے ہو، اس سے جو ہے تم باز آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا، حابیل اور قابیل، کہ ان کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہوا، اور قابیل نے جو ہے حسد کی بنا پر کہ وہ نعمت میرے بھائی کو کیوں ملی، اس بنا پر اسے کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ یاد رکھیے گا حسد جو ہوتا ہے کہ جناب فلاں کو یہ نعمت مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی،
یہ تقریباً جو ہے کہ کہاں تک پہنچا دیتا ہے انسان کو کہ وہ فلاں بندے کو قتل کر دے یا کوئی بڑا نقصان پہنچا دے. یہاں سے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قتل ہوا اس کے بعد ہم نے جو ہے کہہ دیا ہے آج کے بعد جو بھی قتل کرے گا کسی ایک جان کو کانما قتل الناس جميعا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی کو بچا لیا کسی کی جان کو، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا. اسی طرح قصاص کا بتایا کہ اگر کوئی دانت کوئی توڑ دے، کسی کا ہاتھ توڑ دے یا کوئی انگلی توڑ دے، کوئی آنکھ کسی کی پھوڑ دے، کوئی کان کسی کا زخمی کر دے، ہر چیز کا کیا ہے بدلہ موجود ہے، اس کا بدلہ لینا لازمی ہے. اگر کوئی معاف کر دے تو اس کی طرف سے. اسی طرح کوئی اگر فساد پھیلاتا ہے زمین کے اندر، اللہ کی زمین میں، اس کی سزا کیا ہے کہ ایک ہاتھ دایاں اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کاٹ کے اس کو جو ہے لٹکا دیا جائے یا اس کو جو ہے جلا وطن کر دیا جائے. یہ فساد کی وہ ہے. اور یہ کون فسادی ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی جناب ہماری ضد کو چیلنج کر دیا اور اللہ اور اس کے رسول کی ساری ریتوں کو چیلنج آپ کر رہے ہوں، آپ کے خلاف کچھ نہ ہو، حکومت کے خلاف یا اداروں کے خلاف، لیکن ایک ادارہ یا حکومت کا یہ خوارج ہے جناب تو کیونکہ ہمارے خلاف یہ کھڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف جاتا ہے وہ حقیقت میں وہ فسادی ہیں. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے جو آخری بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والوں، اگر تم اللہ کے دین سے مڑ جاؤ گے، جو اللہ کا دین ہے دین اسلام، اس کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ کوئی اور قوم لے کر آ جائے گا جو کیا کرے گا، وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا. وہ آپس میں بڑے نرم دل ہوں گے، محبت کرتے ہوں گے اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے. اور اسی طریقے سے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. ہم تو ملامت سے ڈرتے ہیں، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. تو اللہ رب العالمین ایسی صفات ہمارے اندر بھی چاہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو سمجھ کر، قرآن کی تلاوت کے درمیان سمجھ کر، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.